اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو مکمل جانکاری لے کر کے جائیں کہ آخر یہ ویڈیو کس چیز کے بارے میں ہے۔ مولانا الیاس ستار قادری کی ایک ویڈیو ہے 2 منٹ کی، اسے آپ لازمی سن کر کے جائیں کہ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم یہ کام کریں گے، تو اس منت کو کب پورا کرنا ضروری ہے، واجب ہے کیا نہیں، اسے آپ پوری سمجھ کر کے جائیں میرے بھائی۔ آخر میں حضور سیدی سرکار غوث پاک کا ایک واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے، ایک گویے کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے اسے آپ سن کر کے جانا۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جانا، اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لازمی کر دینا۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے ہم بڑھتے ہیں مولانا الیاس ستار قادری کی اس ویڈیو کی طرف جو انہوں نے یہ بتایا کہ کون سی منت پورا کرنا چاہیے۔ ویڈیو آپ حضرات دیکھ لیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور پیش کر دیں۔ اسلام بہن کا سوال فیس بک پیج پر موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ منت مانی کے فلاں کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گی، اور اگلے دن ہی ماہ رمضان شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں کام بھی ہو گیا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ رمضان کے بعد رکھ لے۔ اگر شرعی منت پائی گئی، شرعی منت پانے کے لیے کہ جیسے فلاں کام ہو گیا تو اللہ کے لیے میں ایک روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی۔ اب یہ منت جو اس نے مانی نا، یہ الفاظ اتنی آواز سے کہنا بھی شرط ہے کہ اپنے کانوں سے سن لے۔ کانوں سے نہیں سنا، دل میں منت مان لی جاتی ہے تو یہ پھر شرعی منت بنتی نہیں ہے۔ اتنی آواز ہو، اتنے الفاظ ادا ہو کہ اپنے کان سے سن لے۔ ہاں اگر کوئی رکاوٹ ہے سننے میں، بہراپن ہے وغیرہ یا شور شرابہ ہے، آواز کان سے نہیں سن پائے کہ یہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو سن لیتا، اتنے تلفظ ادا ہوئے تھے، تب جا کے یہ منت جو ہے نا یہ شرعی منت ہوگی۔ اب اس پر عمل کرنا یہ واجب ہوگا، اور یہ روزے کے تعلق سے، ہر کام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ منتیں تو لوگ مانتے رہتے ہیں، فلاں مزار پہ چادر چڑھائیں گے تو یہ منت مان لی، تو یہ منت پوری کرنا واجب نہیں ہے۔ منت پوری کرنا وہ واجب ہوتی ہے کہ جو منت مانی اس کی قبیل سے، اس کی قسم سے کوئی عبادت اس پر واجب ہو۔ جیسے روزے کی منت مانی تو روزہ فرض رمضان کا موجود، کچھ دینے کی منت مانی کہ میں صدقہ کروں گا تو زکوٰۃ فطرہ، یہ اس کی مطلب قسمیں موجود ہیں نا کہ واجب ہیں۔ تو اس طرح حج کی منت مان لی تو حج موجود ہے، فرض حج۔ رمضان کا روزہ جو ہے اس میں منت کا روزہ تو شامل نہیں ہو سکے گا نا، رمضان شریف کے بعد اور عید کے بعد، کہ عید بھی رکاوٹ ہے کہ عید الفطر جو ہے میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو عید کے دوسرے دن رکھ لیں۔ بعض صورتیں منت میں ایسی ہوتی ہیں جہاں دن کی تعیین ہوتی ہے، اور پھر تعیین والی صورتوں میں بھی ہوتا ہے کہ اس دن تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے مولانا الیاس ستار قادری کی ویڈیو کو دیکھ لیا، دیکھ بھی لیے ہوں گے اور سمجھ بھی گئے ہوں گے، تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اور جن کو سمجھ نہ آئی ہو وہ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی کمنٹ کا جواب دیں گے۔ اب بڑھیں اس بات کی طرف میرے بھائی، حضور غوث پاک کو اللہ نے کیا مقام بخشا ہے، کیا مرتبہ بخشا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ بغداد کی سرزمین پر ہے حضور غوث پاک کا ایک مرتبہ ایک شہر سے گزر ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک نے دیکھا کہ چند لوگ اکٹھا ہیں اور کوئی بیم بجا رہا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے۔ حضور سیدی سرکار غوث پاک جب قریب گئے تو دیکھا کہ ایک پبلک ایک ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ایک گانا گانے والا گویا جو ہے وہ گانا گا رہا ہے۔ حضور غوث پاک جو ہے پھر چلے جاتے ہیں، ایک دن اس سے ملاقات کرتے ہیں اور حضور غوث پاک اسے سمجھاتے ہیں کہ اے گویا سن لے، اے گانے والے سن لے، اللہ نے تجھے ایک اچھی زبان دی ہے، ایک اچھا لہجہ دیا ہے، ایک اچھی آواز دی ہے، تو اس زبان سے، اس منہ سے تو حضور کی تعریف کیا کر، حضور کی نعت پڑھا کر۔ میرے دوستو، اب کیا ہوتا ہے، وہ شخص سمجھنے لگا کہ بغداد کی سرزمین پر حضور غوث پاک نام کا ایک شخص ہے جو مجھ سے جلن کرنے لگا، جو مجھ سے حسد کرنے لگا۔ میرے بھائی، یہ سمجھانے کا نتیجہ ہے کہ حضور غوث پاک اسے سمجھا رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں، لیکن وہ شخص نہیں سمجھتا ہے، وہ شخص نہیں جانتا کہ میرے دوستو یہ آواز، یہ شریر، یہ جسم کب تک ہے؟ جب تک جوانی ہے تب تک ہماری آواز اچھی ہے، جب تک جوانی ہے، جب تک لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری آواز میں مٹھاس ہے، لوگ ہمارے پاس آئیں گے۔ جیسے جیسے عمر ڈھلتی جائے گی لوگ ہمارا پیچھا چھوڑتے جائیں گے، یہ جسمانی حرکتیں ہم سے دور ہوتی جائیں گی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اب اس کی آواز
اچھی نہیں رہی، اب وہ گانے کے لائق نہیں رہا، یہاں تک کہ اسے پیسے اور کھانے کی تنگت محسوس ہونے لگی، اس کے پاس پیسے نہ رہے، اس کے پاس کھانے کا سامان نہ رہا، یہاں تک کہ گھر والوں نے دھکا مار کے اسے باہر پہ ڈال دیا۔ جب وہ گانے کے لیے جاتا تو اس کی آواز میں وہ مٹھاس، وہ دلچسپی نہ رہی، لوگ اس کو سننے کے لیے نہیں آتے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ اس کے بعد گھر والوں نے دھکے دے کے باہر بھگا دیا، ہٹا دیا۔ وہ شخص ایک قبرستان میں جا کر کے اور ایک قبر میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ صرف جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگا۔ ادھر حضور غوث پاک کے ایک مرید شیخ ابو رسا کو حضور غوث پاک نے 100 دینار عطا کیے اور بتایا کہ فلاں مقبرہ میں فلاں قبرستان میں ایک شخص بیٹھا گئے، جا کر کے اسے دے دو۔ جب وہ شخص گیا اور جو 100 دینار اسے عطا کر دیا، جب وہ چلنے لگا تو انہوں نے تھام کر پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا تو وہ شخص جو ہے دوڑ کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گیا اور غلطی معافی مانگی۔ پتہ چلا ہے مسلمانوں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کی ہی مدد نہیں فرماتے بلکہ اپنے بیگانوں کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے اس سے توبہ کرائی اور دین اسلام میں داخل کرا لیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی عطا سے جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے مدد فرمایا کرتے ہیں اور دین اسلام کو فروغ دیتے ہیں، دین اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ویڈیو کو آگے لازمی